تاکہ انتقام ہو سکے اور یہ خانوادہ دوبارہ آباد ہو سکے۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ سید فرحان حیدر عابدی صاحب سے کہ مولانا کے افرود ممبر ہوں اور فضائل محمد و آل محمد سے آپ کو روشناس کرائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت العصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ طَہَارَتِهِمْ وَمُنْكِرِ شُجَاعَتِهِمْ وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جو ذاکر اصل رسول بھی ہے اور ذاکر نسل رسول بھی ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے ذاکر کا نام خدا ہے اور وہ وہاں ان کا ذکر کرتا ہے جہاں کوئی بشر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل۔ ہم جو عنوان مسلسل لے کر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع ہر موضوع کا موضوع، اس لیے کہ 1443 ہجری کے آج کے دن تک صراط مستقیم کا موضوع ہر مسلمان کی دعا بنا ہوا
کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے یا ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما۔ دیکھیے یہ جو صراط مستقیم ہے، میں نے عرض کیا تھا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ مخلوق کو خالق سے ملا دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر کون کون ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بہرحال آپ بتا تو صحیح، جب تو صراط مستقیم کی ہدایت دے رہا ہے تو یہ بھی بتا کہ اس پہ ہے کون کون۔ تو قرآن نے بڑھ کر پہلی آیت کہی اِنَّ رَبَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پہلی شخصیت جو صراط مستقیم پر ہے وہ ہے رب، یعنی اللہ۔ اچھا دوسرا کون ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، حبیب تو مرسلین میں سے ہے، علی صراط مستقیم، ان میں سے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ انکا لمن المرسلین، رسول اور بھی ہیں لیکن تو مرسلین میں سے وہ واحد و یکتا ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول صراط مستقیم پر نہیں آیا، صراط مستقیم کے پیچھے رہا ہے۔ ہوئے ہوئے تو کائنات کا واحد مرسل ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ بھی صراط مستقیم پر، مصطفیٰ بھی صراط مستقیم پر۔ ایک جملہ کہوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسافر اول کو صراط کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے نقش پا صراط بنا دیتے ہیں۔ اللہ جانے وہ مسافر کتنا اعلیٰ ہے جس کے چلے ہوئے قدموں پر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہیں، سلامت رہیں۔ اللہ بھی صراط مستقیم پر، رسول اللہ بھی صراط مستقیم پر۔ اب ایک اور شخصیت بھی صراط مستقیم پر، کون؟ وہ جو کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا اسے سجدہ کرنا نا، تجھے کر لوں گا۔ اس کا مطلب جو حجت کے سجدے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے۔ خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ہوئے 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 ہوئے، ہے کہ نہیں؟ شیطان نے قرآن میں کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ رحمان بھی صراط مستقیم پر ہے، شیطان بھی صراط مستقیم پر ہے۔ ایک جملہ کہوں، جب وہ شیطان رحمان کے پہلو میں بیٹھ بھی جائے تو اس کی شیطنت ختم نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کا شیطان رحمان کے مظہر کے پہلو میں آ جائے اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب اس شیطان کو جی جب اس شیطان کو رحمان کا پہلو فائدہ نہیں دیتا، پھر ہم سے نہ کہو کون ادھر ہے اور کون ادھر ہے۔ وہ تو اس لیے ہے تاکہ گریبان پکڑ کے اٹھایا جا سکے۔ اللہ بھی صراط مستقیم، رسول اللہ بھی صراط مستقیم، شیطان بھی صراط مستقیم۔ اب میرے چھٹے مولا سے ایک شخص نے کہا مولا یہ جو شیطان ہے یہ کیسے بہکاتا ہے؟ کیا نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ کیا روزہ نہیں رکھنے دیتا؟ کیا حج پہ نہیں جانے دیتا؟
کیا زکوٰۃ نہیں دینے دیتا؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا شیطان چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا، شیطان ہے کوئی سٹینڈرڈ ہوا کرتا ہے، کہا وہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو شیطان تم پر کام کرتا ہے، باقیوں سے تو وہ اس دن فارغ ہو گیا تھا جب اس نے پہلا نمائندہ بٹھا دیا تھا۔ کہا وہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا، کہا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ ایسی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے جس کے بعد نماز نہیں رہتی، ہوئے 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 ہوئے، جس کے بعد نہ نماز فائدہ دیتی ہے نہ روزہ فائدہ دیتا ہے۔ کہا مولا کیا کرتا ہے؟ کہا شیطان نے قرآن میں خود کہا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا۔ صراط مستقیم ہے علی کا رستہ، صراط مستقیم ہے خدا کا رستہ، صراط مستقیم ہے مصطفیٰ کا رستہ۔ اب شیطان صراط مستقیم سے دو ہی صورتوں میں روکتا ہے، یا نبوت میں شک کروا دیتا ہے یا علی کی ولایت کا انکار کروا دیتا ہے۔ اور خدا نے کہا یہ لعنتی ہے، کیوں کہ یہ صراط مستقیم تک آنے نہیں دیتا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کون علی ولی اللہ کا کتنا حامی ہے، کون علی ولی اللہ کا کتنا منکر ہے، لیکن از روئے قرآن ہمیں اتنا ضرور پتا چل گیا کہ اگر کوئی علی ولی اللہ سے روکے، چاہے جنات میں ہو یا انسانوں میں ہو، وہ از روئے قرآن لعنتی ہوتا ہے۔ جوب یا سلامت، جو علی ولی اللہ سے روکے وہ از روئے قرآن لعنتی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ شیطان جنوں میں پایا جائے، شیطان انسانوں میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ پہچان جو علی ولی اللہ ہے، صراط مستقیم ہے خدا کا رستہ جو یہاں سے وہاں لے جاتا۔ اب اس نے کہا مولا چاروں سمتوں سے شیطان نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم شیطان سے بچنا چاہیں تو کیسے بچیں؟ معصوم نے کہا یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ سمتیں 4 نہیں 6 ہیں، سمتیں 4 نہیں 6 ہیں۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا اگر چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور تو شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو دعا کر کے بھی بچ سکتا ہے، سجدہ کر کے بھی بچ سکتا۔ اچھا اب دعا اور سجدے میں راز کیا ہے؟ دعا ہی کیوں بچا سکتی اور سجدہ ہی کیوں بچا سکتا ہے؟ حضور سجدہ تب ہوتا ہے جب آپ کے 7 اعضاء زمین پہ ٹک جاتے، دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ایک پیشانی، کتنے ہوئے؟ 7۔ خدا نے ایک رکعت میں 2 سجدے اس لیے رکھے تاکہ 7 اور 7 جمع ہو کے 14 بن جائیں۔ کہا یا سجدہ کر کے بچ جا۔ اب دعا کر کے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے اٹھائے دعا میں ہاتھ میں ہے 5 انگلیاں، نہیں آسان کرتا ہوں، ان 5 انگلیوں میں 14 پور ہیں۔ اس کا مطلب اگر شیطان سے بچنا چاہو تو سجدہ کر کے بھی 14 کا وسیلہ ہے، دعا کر کے بھی 14 کا وسیلہ ہے، سجدے میں بھی 14 کا وسیلہ، دعا میں بھی 14 کا وسیلہ۔ کہ یا سجدہ کر کے بچ جاؤ یا دعا کر کے بچ جاؤ۔ اب ہم جو نماز میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جانتا ہی نہیں ہے کہ حقیقت نماز کیا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تھوڑا سا نماز کو ڈیفائن کرو،
ہاں مولویوں والی نہیں، مولائیوں والی نماز بتا کے جاؤں گا. کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا، مل کے درود ہدیہ فرمائے، کہ مولا یہ قیام کیا ہے، یہ رکوع کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے، یہ تشہد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا یہ جو تم نماز میں قیام، رکوع، تشہد، سجدہ کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں، بس ہماری اداؤں کا نام ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں، ہماری اداؤں کا نام. اس نے کہا مولا کیسے؟ کہ عالم بسیط میں ہم 14 نے جو جو ادا اختیار کی، خدا نے ان اداؤں کو جمع کر کے مومن پہ نماز کی صورت میں 5 اوقات میں واجب کر دیا. اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہ سن، قیام ہمارے نانا رسول خدا کی ادا، یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا حبیب قیام کم کیا کر، تیرے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں. کہ رکوع ہمارے دادا علی کی ادا، یہی وجہ ہے علی نے انگوٹھی دی تو حالت رکوع میں دی ہے. اچھا رکوع کا ایک اور کمال ہے، رکوع ہے بیچ میں، درمیان میں، ایسے ہی ہے نا. جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں نہ قیام میں ہوتے ہیں نہ سجدے میں ہوتے ہیں. علی کو رکوع بنا کے خدا نے ثابت کر دیا اگر مجھ تک آنا پڑے گا تو بھی علی کی ضرورت ہے، اگر مجھ سے لینا پڑے گا تو بھی علی کی ضرورت ہے. جی یار ہر حال میں علی ضروری. اس نے کہا تشہد، کہ یہ حسن کی ادا ہے. اس نے کہا سجدہ، مولا نے کہا سجدہ حسین کی ادا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہو اور حقیقت سجدہ آ جائے تو نماز کو طول دینا واجب ہو جاتا. اب میرا ساتھ دینا، جملہ بڑا قیمتی ہے. قیام رسول کی ادا، رکوع علی کی ادا، تشہد حسن کی ادا، سجدہ حسین کی ادا. سائل جانے لگا. مولا نے کہا جاتا کدھر ہے؟ واپس پلٹ. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کہ مولا کیا مطلب؟ کا قیام، رکوع، تشہد، سجدہ چاروں تب کامیاب ہیں جب نیت ہو. نیت کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. کہا جب نیت ہو. کہ مولا پھر بتائیے نیت کون ہے؟ کہ نیت ہماری دادی زہرا کا نام ہے. نیت ہماری دادی زہرا کا نام. ایک جملہ کہوں، اور نیت اتنے حجاب میں ہے کہ صاحب نیت کو بھی نیت نظر نہیں آتی. اگر نیت ہو تو قیام قیام رہے گا، نیت ہو تو رکوع رکوع رہے گا، نیت ہو تو سجدہ سجدہ رہے گا، نیت ہو تو تشہد تشہد رہے گا. خدا نے بتا دیا اگر فاطمہ کی محبت نہیں ہے تو نہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، نہ محمد الرسول اللہ فائدہ دے گا، نہ علی ولی اللہ فائدہ دے گا. یار اگر سیدہ کی محبت نہیں، کہ نیت ہماری دادی زہرا کا نام. اس نے کہا مولا پھر لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں گے فجر کیا ہے، یہ ظہر کیا ہے، یہ عصر کیا ہے، یہ مغرب کیا ہے، یہ عشاء کیا ہے. ایک سوال کروں، رسول معراج پہ گئے تھے نا، معراج پر جا کر انبیاء کو کون سی نماز پڑھائی تھی؟ ظہر. کون سی نماز؟ ظہر. سائل نے کہا مولا رات میں گئے تھے عشاء پڑھا دیتے، چلو فجر لگ گئی ہوگی فجر پڑھا دیتے، گئے رات میں ہیں پڑھا ظہر رہے ہیں. کہ اس لیے کہ ظہر ہوا رسول اللہ، ظہر رسول اللہ سے منسوب ہے. العصر ہوا علی ابن ابی طالب، عصر علی سے منسوب ہے. المغرب ہی یا سیدہ،
مغرب سیدہ سے منسوب ہے، العشاء ہو والحسن والفجر ہو والحسین، عشاء حسن سے منسوب، فجر حسین سے منسوب۔ جب آپ سفر میں جاتے ہیں نماز قصر ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب قصر ہو جاتی ہیں نا، سب قصر ہو جاتی ہیں، مغرب کی قصر نہیں ہوتی، 3 کی 3 رکھتے ہی پڑھنی پڑتی ہیں۔ یعنی خدا کو گوارا نہیں ہے کہ سیدہ کے حق میں 1 بھی رکعت کم کی جائے۔ کا فجر ہے حسین، ظہر ہے رسول خدا، عصر ہے علی، مغرب جناب سیدہ، عشاء مولا حسن۔ اب ذرا میرا ساتھ دینا، فجر کون؟ مولا حسین، ظہر رسول خدا، عصر مولا علی، عشاء مغرب جناب سیدہ، عشاء مولا حسن۔ کمال ہے خدا نے قرآن میں جب بھی قسم کھائی یا فجر کی کھائی یا عصر کی کھائی، کھائی یا نہیں کھائی؟ والفجر کہہ کے فجر کی کھائی، والعصر کہہ کے عصر کی کھائی۔ یعنی خدا نے جب بھی قسم کھائی یا حسین کی کھائی یا علی کی کھائی۔ اب اہل معرفت کو جملہ ہدیہ ہے، والفجر کہہ کے حسین کی کھائی، والعصر کہہ کے علی کی کھائی۔ مجھے نہیں پتا ان 2 نمازوں میں راز کیا ہے۔ علی نے شہادت پائی تو فجر میں پائی، حسین نے پائی تو عصر میں پائی۔ علی نے شہادت پائی تو فجر میں پائی، حسین نے شہادت پائی تو عصر میں پائی۔ اب معصوم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، ہے نا؟ 5ویں مولا کا فرمان۔ یہ 51 ہی کیوں ہے؟ بولو، میں مولویوں والی نماز نہیں پڑھتا، نہ مجھے وہ نماز آتی، کیونکہ جس میں علی نہ ہو وہ نماز شیطان کی عبادت تو ہو سکتی ہے، رحمان کی نہیں ہو سکتی۔ نماز تو ہے ہی ان کے گھرانے کی کنیز۔ نماز ہوتی تب ہے جب مجسم نماز کا ذکر ہو جائے۔ دنیا غلط فہمی میں ہے کہ نماز وہاں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کو تو کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ بھئی 5ویں امام نے فرمایا مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا۔ راز کھولوں، وجہ کیا ہے؟ 5ویں مولا نے 51 رکعت ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر ابو طالب تک علی کی 51 پشتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، گن لینا تاریخ کھول کے، آدم سے لے کر ابو طالب تک علی کی 51 پشتے ہیں۔ مولا نے فرمایا وہ مومن ہے جو علی کی ایک ایک پشت پہ 2 سجدے ادا کرے۔ اب ایک نماز اور ہے، لگے ہاتھ وہ بھی سنتے جائیے، چلیں لوگوں کی نماز ہی ٹھیک ہو جائے گی اس بار میں۔ اسے کہتے ہیں نماز شب، نماز تہجد۔ نماز تہجد وہ واحد نماز ہے، ہم پر تو مستحب ہے لیکن انبیاء پہ واجب تھی۔ رسول خدا کو خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے تہجد ادا کر۔ نماز تہجد کی 11 رکھتے ہیں، ہے نا؟ سارے نمازی ہیں الحمدللہ۔ کتنی رکھتے ہیں؟ نہ 12 نہ 13 نہ 14، 11۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ 11 کیوں؟ اب وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ 2 رکعت کر کے 8 رکعت، اس کے بعد نماز شفا اور نماز وتر، یہی ہے نا 11 رکعت۔ مولا سے اس شخص نے پوچھا مولا یہ بھی تو بتائیے یہ نماز تہجد کیا ہے؟ اور آج اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اتنی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھ، پہلی رکعت سے لے کر 8ویں رکعت تک ایک رکعت چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک جاتی ہے۔ نماز شب کی 8 رکعتیں ان 8 اماموں سے منسوب ہے۔ اس نے کہا مولا پھر نماز شفا؟ اچھا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں نماز شفا میں قنوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کبھی پوچھا کسی مولوی سے؟ چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے میں مولوی نہیں ہوں، مولائی سمجھ لیں بس، وہ بھی بہت اونچلا درجہ ہے۔ نماز شفا میں قنوت نہیں، اس لیے کہ قنوت والی رکعت بغیر قنوت والی رکعت سے افضل ہوتی ہے۔ قنوت اس لیے نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں نماز شفا کی ایک رکعت حسن ہے، دوسری حسین ہے، کیونکہ یہ دونوں برابر کے امام ہیں، اس لیے افضل اور مفضول نہیں ہے، اس لیے قنوت نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر نماز وتر، آپ وتر ویسے بھی پڑھتے ہوں لیکن بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی غور کیا یہ کون سی نماز ہے جو یکتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس سے منسوب ہے وہ علی جو آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، اس کے احترام میں اسے کھڑے ہو کر پڑھا جاتا۔ یہی وجہ اس میں دعا بھی مانگی جاتی، 40 مومنین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے جو مرحوم ہو چکے ہوں۔ نماز تہجد علی کے 11 بیٹوں سے منسوب ہے۔ اب میں نے آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا فلسفہ بھی بتا دیا، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور تہجد۔ اب مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی آل محمد تو نماز میں آ ہی نہیں سکتے، وہ مجھے نماز کو آل محمد سے دور کر کے دکھائیں، کوئی کر کے دکھائے۔ نماز مجسم آل محمد کا نام، بھئی قرآن حکم دیتا، قرآن فیل نہیں کرتا، نہ قرآن فیل کر سکتا ہے۔ قرآن کا کام ہے بتانا، آل محمد کا کام ہے دکھانا۔ قرآن قولی حکم کرتا ہے، یہ فعلی حکم دیتے ہیں۔ 14 نے صراط مستقیم کو مجسم دکھایا، اگر 14 نہ ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ خدا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور خدا کیا۔ دیکھیے نماز ان کے قصیدے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر، یہی وجہ ہے، بات ایک ذہن میں آگے سنتے جائیے، میرا چھٹا مولا فرماتا ہے کہ مل کے درود ہدیہ فرما۔ مولا فرماتے ہیں کہ منکر صلاۃ کی بخشش نہیں، تارک صلاۃ کی بخشش ہے۔ تارک صلاۃ مثلا کوئی مجھ جیسا شخص ہو، غفلت کے باعث نماز چھوڑ دے، فجر سوتے رہے، فجر کا ٹائم گزر گیا، دفتر میں ادھر ادھر مصروف رہے، ظہر گزر گئی، کھیل کود میں مصروف رہے، مغرب گزر گئی، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ کہے میری غفلت ہے، میں پڑھ نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نماز کا انکار کیا اس نے پنجتن کا انکار کیا، کیونکہ نماز تو خود پنجتن کا نام ہے، یہ مجسم نماز ہے۔ جو یہ کہے نہیں جی نہیں نماز ہے ہی نہیں، وہ غلط ہے، میں اس کے حق میں بالکل نہیں۔ یہ آج کل ناسور پھیلایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی علی نے پڑھ لی جو پڑھنی تھی، حسین نے سجدہ کر دیا جو کرنا تھا، ہمارا نمازوں سے کیا تعلق؟ تمہارا ہی تو نمازوں سے تعلق ہے بھئی، ان کی جو پڑھ رہے ہیں ان کی تو قبول ہی نہیں ہونی۔ کسی نے آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی سے پوچھا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا شیعہ اسے کہتے ہیں جو فرش عزا پر خدا کو نہ بھولے، مصلی پر علی کو نہ بھولے۔ فرش عزا پر خدا کو فراموش نہ کرے، مصلی پر علی کو فراموش نہ کرے۔ یاد رکھیے گا نماز آل محمد کے قصیدے کا نام، اور اگر اس میں آل محمد نہیں ہے تو پھر وہ اٹھک بیٹھک ہے، وہ نماز نہیں۔ اس لیے کہ جب صراط مستقیم کو صلاۃ سے ہی نکال دو گے تو صلاۃ لعنت ہو جائے گی، صلاۃ نہ رہ پائے گی۔ جو آل محمد تک آ جاتا ہے وہی صراط مستقیم تک آ جاتا ہے،
وہی خدا تک آ جاتا، وہی رسول خدا تک آ جاتا۔ اس لیے کہ آل محمد نے اس رستے کو زمین پر نہیں بنایا، آل محمد نے اپنا خون دیا ہے اس رستے کو بنانے کے لیے۔ کربلا صراط مستقیم کے بقا کا نام، کربلا علی ولی اللہ کے بقا کا نام، اور علی ولی اللہ ہی صراط مستقیم۔ آل محمد نے اپنے جوان دیے ہیں صراط مستقیم کے لیے، حسین نے اپنا سفیر قربان کیا ہے صراط مستقیم کے لیے، حسین نے 2 ننھے شہزادے قربان کیے ہیں صراط مستقیم۔ آج میرا دل ہے کہ 2 سے 3 جملے طفلان مسلم بن عقیل پہ پڑھے جائیں۔ یتیمی ایک بہت بڑا مصائب ہے، اور سوچو پھر پردیس کی یتیمی، جب ہر طرف دشمن کا نرغا ہو۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو 2 شہزادے مسلم کے ساتھ ساتھ چلے تھے، یہ مسلم سے جدا کیسے ہوئے؟ جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ اس درد کو ضرور محسوس کریں گے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں سنا دیتا ہوں۔ مقتل کہتا ہے مسلم جب آخری نماز پڑھا کہ پلٹا تو مسلم تنہا رہ گیا تھا، کوفے کا ہر مسلمان اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ کہا مسلم نے شہزادوں کو لیا، چلتے چلتے قاضی شرعی کے پاس آئے، دق الباب کیا، قاضی شرعی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی مسلم کو دیکھا کہا مسلم تمہیں پتہ نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ مسلم نے کہا میں اپنے لیے نہیں آیا، یہ میرے 2 ننھے سے پھول ہیں، اگر ہو سکے صرف آج کی رات کے لیے رکھ لے، صبح انہیں گھر سے نکال دینا۔ اس نے کہا مسلم پیسے چاہیے تو لے لو، لیکن میں انہیں بھی نہیں رکھ سکتا۔ مقتل کہتا ہے مسلم نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زیر لب مسلم نے کہا نہیں رکھنا تھا نہ رکھتا، بچوں کے سامنے اس طرح انکار تو نہ کرتا، بچوں کے سامنے اس طرح انکار تو نہ کر۔ اب مقتل کہتا ہے مسلم چلے، کوفے کے چوہرائے میں آئے، مسلم زمین پر بیٹھے، ایک زانو پہ محمد کو لٹایا، ایک زانو پہ ابراہیم کو لٹایا۔ جب 2 ننھے پھول بھوکے اور پیاسے سو گئے، مسلم نے محمد کا سر اٹھایا خاک پہ رکھا، ابراہیم کا سر اٹھایا خاک پہ رکھا، اپنی عبا اتار کر اپنے شہزادوں پہ ڈالی، اور مسلم نے چلنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، شرما کے نہ رونا، مسلم نے چلنا شروع کر دی۔ میں مختصر کروں، دونوں شہزادے 1 سال کی قید کاٹنے کے بعد ایک مومنہ کے گھر مہمان ہو گئے۔ بس مومنہ کے گھر مہمان ہونا تھا، دونوں سو رہے تھے کہ اتنے میں محمد اٹھا، رونا شروع کیا۔ ابراہیم نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا ابھی دادی زہرا خواب میں آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی اے میرے لاڈلو دادی تمہیں لینے آ رہی، سیدہ تمہیں لینے آ رہی۔ بس ملعون کے ہاتھ لگے۔ ایک روایت پڑھ دوں اگر برداشت ہو سکے۔ جب انہوں نے باہیں ڈال کے رونا شروع کیا نا، ملعون کے کانوں تک صدا گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ کیسا شور ہے؟ اس نے کہا نہیں شور کچھ نہیں، باہر محلے سے آ رہا۔ کہا نہیں یہ ہمارے گھر سے آ رہا۔ مقتل کہتا ہے اس نے جیسے ہی قفل کھول کے دروازہ کھولا، اندھیرے میں 2 چمکتے ہوئے چاند دیکھے۔ جیسے ہی طفلان مسلم پہ نظر پڑی، وہ قریب گیا، پہلا تماچا محمد کو لگا، دوسرا تماچا ابراہیم کو لگا، دونوں کو باندھ کر کہتا ہے سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میرا گھوڑا مارا گیا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔
بس صبح ہوئی دونوں کو لے کر دریا کے کنارے آئے. ابراہیم چھوٹا ہے, محمد بڑا. ابراہیم نے بڑے محمد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جملہ کا بھیا اگر آج علی اکبر ہمارے ساتھ ہوتا اس کی کیا مجال تھی کہ یہ ہمیں رزن بستہ کر سکتا. بس اس نے تلوار کو بے نیام کیا. محمد نے کہا دیکھو میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل مت کر. ابراہیم نے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے, بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, اسے میرے سامنے قتل مت کرنا. دونوں شہزادوں نے کہا ہمیں شکر کا سجدہ کر لینے دے. بس ادھر دونوں سجدے میں گئے, ظالم نے سر اٹھانے کا بھی انتظار نہ کیا. مقتل کہتا ہے اس نے محمد کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, تلوار چلائی, سر جدا ہو گیا, دھڑ جدا ہو گیا. اس نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی, محمد کا جسم دریا پہ جا کر رک گیا. دریا بہتا رہا, جسم رکا رہا. کہ اس نے ابراہیم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, سر تن سے جدا کیا, ٹھوکر لگائی, اس کا جسد بھی ٹھوکر سے دریا میں گیا. دونوں بھائیوں نے باہوں میں باہوں کو ڈالا. ادھر دونوں کے لاشوں نے سفر کرنا شروع کیا. مقتل کہتا ہے جہاں جہاں لاشیں جاتے تھے کوئی برقع پوش مستور تھی جو کہتی جاتی تھی ہائے میرے مسلم کی اولاد, ہائے ابراہیم محمد اجرکم اللہ. بس آخری جملہ, دونوں شہزادوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی کہ دیکھ تو نے ہمیں قتل تو کر ہی دینا, ہماری ایک وصیت, بس وصیت سنو تمہاری زحمت تمام. کہ بتا تیری کیا وصیت؟ کہ میری وصیت یہ ہے ہماری ماں مدینے میں ہماری راہ دیکھ رہی, وہ نہیں جانتی کہ ہم کس حال میں ہیں. بس جب تو ہمیں قتل کر دے ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں رنگین کرنا, اور اگر ہو سکے تو مدینے بھجوا دے, ہمارے خون میں رنگین کر کے مدینے بھجوا دینا. مقتل کہتا ہے اس نے دونوں شہزادوں کو قتل کرنے کے بعد ننھے ننھے کرتے اتارے, ان کے لہو میں رنگین کیے, ایک صندوق میں بند کیے, کوفے کے چوراہے میں آیا. مدینہ جاتا ہوا ایک مسافر نظر آیا, اس نے وہ صندوق اس مسافر کے حوالے کیا. کہا تم مدینہ جا رہا ہے, وہاں جانے کے بعد بنی ہاشم کی حویلی کا پتہ کر لینا, حسین کے دروازے پر ماتم کرنا, حسین کے دروازے پر میری یہ امانت پہنچا دینا. مقتل کہتا ہے مسافر نے سفر شروع کیا, صندوق چلتا چلتا بنی ہاشم کی حویلی میں آیا, ادھر حسین کے دروازے پر پہنچا, ادھر دک الباب ہوا. مقتل کے جملے ہیں جیسے ہی صندوق دروازے پہ آیا, ان کی ماں مصلی عبادت پہ تھی, بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی, ادھر دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھلا, امانت کو سامنے لایا گیا. بیبیوں نے کہا کون ہے جو ہمیں امانتیں بھیج رہا ہے؟ ادھر صندوق کھلا, ادھر دو ننھے ننھے کرتے نکلے, کرتوں کا نکلنا تھا, خوشبو ہوا میں مہکی. ادھر مسلم کی زوجہ مصلی سے اٹھی کہ بیبیوں آؤ, ارے میرے لال آ گئے, بیبیوں آؤ, اور میرے کم سن جوان آ گئے. جیسے ہی بیوی آئی کیا دیکھا, لال نہیں آئے, خون میں رنگین دو کرتے. بیویوں نے رونا شروع کیا. اتنے میں کسی نے کہا اصغر کی ماں آ رہی ہے, بس اتنا سننا تھا. بیوی نے پہلو میں چھپایا. ایک بیوی نے کہا کرتے کیوں چھپاتی ہو؟ کہ اس لیے اگر رباب نے دیکھ لیے اسے اصغر یاد. اللہ لعنت اللہ قوم ظالم. ہمیں ملتمس ہوں ذاکر رانگڑ صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
نعرہ تکبیر، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، محمد اولاد محمد دی ذات تے صلوات پڑھ لو۔ اللہم سب تو پہلی دعا ہے کریم خالق رحمان اللہ رحیم اللہ تہاڈا ٹرایا قبول و منظور فرماویں۔ میں حقیر دی میرے تو پہلے میرے تو بعد نواخانہ ماتمداراں دی نوکری، بانیان اشرا دی نوکری، تساں سارے عزاداراں دی نوکری امام زمانہ اپنے دربار چ عبادت شمار فرماویں۔ جو دعائیں میں حقیر دے ذمہ لگی ہوئی ہیں ذہن چ ہیں یا نہیں، کریم کربلا بہتر جان دین مالک پوریا فرماویں۔ جتنے مومنین و مومنات تکلیف نال ہیں، بیمار ہیں، خصوصاً بالخصوص ماتمی عمران عباس تکلیف نال ہے، میرا مالک ان پاک دنوں دا صدقہ جلد شفا کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد دن اولاد نرینہ عطا فرما، حیاتیاں علی اولاد عطا فرماؤ۔ جڑے مومنین و مومنات تواڈے اساڈے بانیان دے اس فانی جہان تو ٹر گئے، میرا مالک کی پاک ذکر دا صدقہ قبراں روشن تے منور فرماویں، گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرماویں، میرا مولا درجات بلند فرماویں۔ جت کوئی مولا دمدہ خان نوا خان عزادار حبدار ڈیوٹیاں دے رہی ہے، میرا مالک آپ اپنی امان وچ رکھن، آپ محفظت فرماویں۔ ساڑیاں ساریاں دعاواں دی ہکو دعا ضروری دعا سارے امین اکسو سارے وارث دا جل ظہور ہوئے، حجت القائم دا جل ظہور ہوئے، ہادی مادی دا جل ظہور ہوئے، الہی امین اللہم امین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے، بسم اللہ ہر نماز دی ابتدا یہ چار لینا، آج بھی اپنی نماز دی ابتدا اتھوں ہی کردہ پیاں۔ تراب سے جو مسلسل اناج اگتا ہے، بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے، اور جو منتظر نہیں میرے امام مہدی کا، قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے۔ 12ویں سرکار دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھ لو۔ اللہم محمد۔ دیرتا زندہ و سلامت رہو۔ بہت سونی نوکری، علامہ صاحب بہت سونی ڈیوٹی دیتی، بہت سونی مجلس پڑھی، بہت سونا مسائب پڑھیا، اکھاں چ آنسو آ گئے، علی دی دھی نہ جوں تے مہر لاویں، تہاڈا میرا ذریعہ نجات ہے۔ میرا مالک تساں زدارن تا قیامت آباد تے شاد رکھے، تہاڈی نسلن نوں یہ ذکر نصیب ہوئے۔ مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہو دن رات، بسم اللہ 4 لائناں زداراں واسطے پڑھنا چاہندا۔ الحسین منی و انا من الحسین، اللہ دا رسول آکھ رہے ہے میں حسین چوں، حسین میرے چوں، حسین میرا میں حسین دا، حسین دا گھر میرا، گھر میرا، گھر حسین دا گھر، حسین دا آزا خانہ میرا، آزا خانہ میرا، آزا خانہ حسین دا، آزا خانہ